بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ حسن بن صباح تو بھیس بدل کر نکل گیا، لیکن وہ لڑکی جسے وہ اپنے ساتھ مرو لے گیا تھا اور سب کو بتایا کہ یہ اس کی بہن ہے اور اس کا نام فاطمہ رکھا تھا، وہ ایک بڑے ہی بے رحم شکنجے میں آ گئی تھی۔ سلطان ملک شاہ نے اسے بھی حسن بن صباح کے ساتھ اپنے دارالسلطنت سے نکال دیا تھا۔ حسن بن صباح تو وہاں وزیر اعظم بننے گیا تھا اور اس لڑکی کو اس نے اس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اسی لڑکی کی زبان نے اس کا وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اس لڑکی کا اصل نام شیمونا تھا۔ احمد بن غتاش کے آدمیوں نے ایک قافلے کو لوٹا تھا اور دیگر مال و دولت کے ساتھ چند ایک لڑکیوں کو بھی پکڑ لائے تھے، جن میں 3-4 11 سے 14 سال عمر تک کی تھیں۔ انہیں شہدر لے آئے تھے، جہاں انہیں شہزادیوں کی طرح رکھا گیا تھا اور انہیں اپنے مذموم مقاصد کے مطابق تربیت دی گئی تھی۔ انہیں بڑی محنت سے یہ تربیت دی گئی تھی کہ جس آدمی سے کام نکلوانا ہو اس کے لیے ان لڑکیوں کو ایک بڑا ہی حسین سراب بنا دیا جاتا۔ انہیں ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ اپنے جسموں کو کس طرح بچا کر رکھنا ہے اور اپنے جال میں پھانسے ہوئے آدمی پر نشہ بن کر ہر وقت طاری ہو جانا ہے۔ شیمونا انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ وہ 12-13 سال کی عمر میں قافلے سے اغوا ہوئی تھی۔ اب اس کی عمر 20 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس نے کامیابی سے سلطان ملک شاہ کے مشیر خاص احتشام مدنی کو مسحور کر لیا تھا۔ یہ اس کا پہلا شکار تھا۔ وہ اس معزز اور باوقار شخصیت پر طلسم ہوشربا بن کر طاری ہو گئی اور اپنا دامن بھی بچا کے رکھا تھا، لیکن حسن بن صباح نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ نازک اندام لڑکی ہے، ایک جابر سلطان کو انگلیوں پر نچا سکتی ہے، مگر یہی انگلیاں جابر سلطان کے شکنجے میں آ گئیں تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گی اور تمام راز اگل دے گی۔ حسن بن صباح اتنا کچا آدمی نہیں تھا کہ اسے یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ کمزور سی لڑکی ایذا رسانی برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ بے رحم انسان تھا، اس کے جذبات اتنے نازک اور رومانی نہیں تھے کہ کسی کو اذیت میں دیکھ کر اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی۔ اس نے شیمونا جیسی ہر لڑکی کو اور اپنے گروہ کے تمام آدمیوں کو بتا رکھا تھا کہ اپنی جان دے دینا لیکن راز نہ دینا، اگر راز دے کر آؤ گے تو اس کے عوض تمہاری جان لے لی جائے گی۔ حسن بن صباح نے شیمونا کی جان اپنی ہاتھوں لینی تھی، لیکن اسے مہلت نہ ملی۔ امیر شہر ابو مسلم رازی کے حکم سے کوتوالی کے آدمیوں نے چھاپا مارا۔ اگر اسے پہلے اطلاع نہ مل چکی ہوتی تو وہ گرفتار ہو جاتا۔ وہ بروقت فرار ہو گیا تھا، لیکن شیمونا کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اس بدبخت لڑکی نے تھوڑا سا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے فرار سے کچھ دیر پہلے اپنے 2 خاص مصاحبوں سے کہا تھا، اسے خلجان پہنچا دینا، میں وہاں پہنچ چکا ہوں گا۔ اسے میں تمام لڑکیوں کے سامنے ایسی سزائے موت دوں گا جو ان لڑکیوں کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ لڑکیوں کو بتاؤں گا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اسے ابھی کسی گھر میں قید میں رکھو، 5-6 دنوں بعد اسے یہاں سے نکالنا۔ ابھی کوتوال کے جاسوس میرے گھر کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اگر یہ لڑکی اپنا حوصلہ ذرا مضبوط رکھتی تو میں وزیر اعظم بن جاتا۔ شیمونا کو انہی آدمیوں میں ایک کے گھر میں رکھا گیا تھا اور اسے کہا گیا کہ وہ باہر نہ نکلے اور چھت پر بھی نہ جائے۔ اسے وجہ یہ بتائی گئی کہ امیر شہر نے اس کی اور حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دے رکھا ہے۔ شیمونا کو ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر میں مہمان سمجھنے لگی۔ اس کے ساتھ بڑے ہی معزز مہمانوں جیسا سلوک روا رکھا گیا اور اسے الگ کمرہ دیا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کمرے کی قیدی اور 2 دنوں کی مہمان ہے۔ اس گھر میں ایک آدمی اور اس کی 2 بیویاں تھیں اور ایک ادھیڑ عمر نوکرانی تھی۔ شام کے کھانے کے بعد شیمونا اپنے گھر میں چلی گئی۔ گھر کا آدمی ایک بیوی کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسری بیوی شیمونا کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے پوچھا کہ مرو میں کیا ہوا تھا۔ شیمونا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ کیا تمہارے آقا نے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، شیمونا نے کہا۔ یہ بتا سکتی ہوں کہ اس نے مرو سے یہاں تک میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ صرف ایک بار اس نے کہا تھا
کہ تم نے میرا ہی نہیں اپنی جماعت کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا، ایک بار پھر کہا کہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دکھا کر کہا، یہ نشان دیکھو، یہ انگلیاں لوہے کے شکنجے میں جکڑ دی گئی تھیں اور شکنجہ آہستہ آہستہ کھینچا گیا تھا۔ میری انگلیوں کی ہڈیاں چٹکنے اور پھر ٹوٹنے لگی۔ شکنجے کو اور زیادہ کسا جا رہا تھا اور مجھ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ اب میری سن لڑکی، عورت نے کہا، آگے مت سنا، میں تیرے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ کہاں ہے وہ؟ شیمونا نے کہا، کون ہیں وہ؟ مجھے یاد نہیں۔ خواب کی طرح یاد ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اسے ڈاکوؤں نے روک کر لوٹ لیا تھا۔ میرے ماں باپ شاید مارے گئے تھے، وہ مجھے یاد نہیں آتے۔ یاد آئیں بھی تو مجھے ان کی جدائی کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ ان سے جدا ہوئے صدیاں تو نہیں گزریں، 6-7 سال ہی گزرے ہیں، مجھے ڈاکو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ تجھے معلوم نہیں، عورت نے کہا، تجھے ایسی چیزیں پلائی اور کھلائی جاتی رہی ہیں کہ تیرے دماغ سے خون کے رشتے دھل گئے ہیں، اور میں جانتی ہوں تیری تربیت کس پیار سے ان لوگوں نے کی ہے، تو نہیں جانتی۔ یہ حسن بن صباح اور احمد بن غتاش کا وہ طریقہ کار تھا جسے آج کی صدی میں برین واشنگ کا نام دیا گیا ہے۔ تم اتنی دلچسپی سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ شیمونا نے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے؟ ہاں لڑکی، عورت نے کہا، مجھے تجھ سے ہمدردی ہے۔ میرا خاوند انہی لوگوں میں سے ہے۔ یہ لوگ میری چھوٹی بہن کو ورغلا کر لے گئے ہیں۔ بہت حسین لڑکی ہے، میں اسے اس جال سے نہیں نکال سکتی، تجھے نکال سکتی ہوں، لیکن تو اب ان لوگوں کے نہیں بلکہ موت کے جال میں آ گئی ہے۔ موت کے جال میں؟ ہاں لڑکی، عورت نے کہا، تیری زندگی 4-5 دن ہی رہ گئی ہے۔ یہ کیسے؟ حسن بن صباح کسی کو معاف نہیں کیا کرتا، عورت نے کہا، میں جانتی ہوں تو نے کس مجبوری کے تحت یہ راز مرو کے کوتوال کو دے دیا تھا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجھے اپنی جان دے دینی چاہیے تھی، راز نہ دیتی۔ حسن بن صباح کہہ گیا ہے کہ تجھے خلجان پہنچا دیا جائے۔ حسن بن صباح وہاں پہنچ جائے گا، پھر تمہیں تم جیسی لڑکیوں کے سامنے بڑے ہی اذیتناک طریقے سے قتل کیا جائے گا تاکہ لڑکیوں کو عبرت حاصل ہو۔ شیمونا کو غشی آنے لگی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، شیمونا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور چاہتی میں بھی یہی ہوں کہ تو زندہ رہے، عورت نے کہا، اگر میری یہ خواہش نہ ہوتی تو میں تمہارے پاس آتی ہی نہیں۔ لیکن میں کروں کیا؟ شیمونا نے پوچھا، کہاں جا پناہ لوں؟ میں تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں۔ کیا تم اس کی کچھ اجرت لوگی؟ نہیں، عورت نے جواب دیا، میرے لیے یہی اجرت بڑی کافی ہوگی کہ تو یہاں سے نکل جائے اور زندہ رہے۔ مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، نہ کسی کو یہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنی بہن یاد آ گئی ہے۔ تو معصوم لڑکی ہے، خدا کرے تو کسی گھر میں آباد ہو جائے۔ مجھے نکال تو دو گی؟ شیمونا نے پوچھا، میں جاؤں گی کہاں؟ رات ابھی زیادہ نہیں گزری، عورت نے کہا، میں تجھے راستہ بتا دوں گی۔ یہ راستہ تجھے امیر شہر ابو مسلم راضی کے گھر پہنچا دے گا۔ دروازے پر دستک دینا، دربان روکے تو کہنا کہ میں مظلوم لڑکی ہوں اور امیر شہر کے آگے فریاد کرنے آئی ہوں۔ تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ امیر شہر خدا کا نیک بندہ ہے، وہ تجھے فوراً اندر بلا لے گا۔ اسے ہر بات صحیح صحیح بتا دینا، اور یہ مت کہنا کہ میں نے تجھے یہاں سے نکالا ہے، یہ کہنا کہ تو خود یہاں سے بھاگی ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ جو کچھ بھی کرے گا تیرے لیے اچھا ہی کرے گا، عورت نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ تجھے کسی نیک آدمی کے سپرد کر دے۔ میں تجھے میلی سی ایک چادر دیتی ہوں، اس میں اپنے آپ کو ڈھانپ لینا۔ کوئی آدمی آگے آ جائے تو ڈر نہ جانا، پوری دلیری سے چلتی جانا۔ تو ہوشیار لڑکی ہے، تجھے تربیت بھی ایسی ہی دی گئی ہے، اس کے مطابق اپنی عقل استعمال کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو۔ اس عورت کا خاوند دوسرے کمرے میں گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ لوگ شراب اور حشیش کے عادی تھے، ان میں نشے کی عادت حسن بن صباح نے پیدا کی تھی۔ اس اتنی بڑی حویلی کا مالک
اپنی ایک جوان سال بیوی کو ساتھ لیے نشے میں بدمست حقیقی دنیا سے بے خبر سو گیا تھا۔ اسی حویلی کے ایک کمرے میں اس کی پرانی بیوی شیمونا کو چادر میں لپیٹ کر حویلی کی دیوڑی میں لے گئی تھی۔ شیمونا کو اس نے امیر شہر کے گھر کا راستہ سمجھا دیا تھا۔ اس نے شیمونا سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ راستے سے بھٹک جائے تو کسی سے پوچھ لے۔ اس نے شیمونا کو یقین دلا دیا تھا کہ ابو مسلم رازی سے لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ اکیلی عورت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے شیمونا کو حویلی سے نکال دیا۔ شیمونا گلی کا موڑ مڑ گئی تو اس عورت نے حویلی کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ مسرور اور مطمئن تھی کہ اس نے ایک نوخیز لڑکی کو گناہوں کی بڑی ہی خطرناک دنیا سے نکال دیا تھا۔ شیمونا امیر شہر ابو مسلم رازی کے گھر تک پہنچ گئی۔ باہر دو دربان کھڑے تھے۔ انہوں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ مجھے فوراً امیر شہر تک پہنچا دو، شیمونا نے بڑی پختہ آواز میں کہا۔ دیر نہ لگانا ورنہ پچھتاؤ گی۔ آخر بات کیا ہے؟ ایک دربان نے پوچھا۔ انہیں اتنا ہی کہہ دو کہ ایک مظلوم لڑکی کہیں سے بھاگ کر آئی ہے، شیمونا نے کہا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ راز کی ایک بات بتائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو مسلم رازی پکا مرد مومن تھا۔ اسلام کی وہی نظریات اور عقیدے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے گئے تھے، ان کی پاسبانی ابو مسلم رازی کی زندگی کا بہت بڑا نصب العین تھا۔ جس وقت شہر نیند کی آغوش میں مدہوش ہو گیا تھا، اس وقت ابو مسلم رازی دین کی ایک کتاب کھولے ہوئے مطالعے میں مصروف تھا۔ دربان نے اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دربان کو ایسا ڈر نہیں تھا کہ امیر شہر خفا ہوگا اور اسے ڈانٹے گا کہ رات کے اس وقت انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ کوئی مظلوم شخص رات کے کسی بھی وقت اس سے ملنے آئے تو اسے جگا لیا جائے۔ اس رات دربان کی دستک پر اس نے دربان کو اندر بلا لیا۔ دربان سے اس نے صرف یہ الفاظ سنے کہ ایک لڑکی آئی ہے، تو اس نے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیجو۔ چند لمحوں بعد ایک بڑی ہی حسین اور پرکشش جسم والی نوخیز لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابو مسلم رازی نے اسے بٹھایا۔ کیا ظلم ہوا ہے تجھ پر جو تو اس وقت میرے پاس آئی ہے؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ بات ذرا لمبی ہے، شیمونا نے کہا۔ کیا امیر شہر کے دل میں اتنا درد ہے کہ اتنی لمبی بات سنے گا؟ ہاں لڑکی، ابو مسلم رازی نے کہا، ہم دونوں کے درمیان اللہ کی ذات موجود ہے۔ میں اللہ کے ہاتھ میں پابند اور مجبور ہوں کہ اللہ کے ہر اس بندے کی پوری بات سنوں گا جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ تم بولو، میں سنوں گا۔ امیر شہر نہیں سنے گا تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مجھے ڈاکوؤں نے 3-4 سال پہلے ایک قافلے کو لوٹتے ہوئے میرے ماں باپ سے چھینا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، شیمونا نے کہا۔ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، تشدد نہیں ہوا، زیادتی نہیں ہوئی۔ ظلم یہ ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ میں اغوا کے وقت دودھ پیتی بچی تو نہ تھی۔ مجھے اغوا کرنے والوں نے ایسی خوبصورت فضا دی اور ایسے شاہانہ ماحول میں میری تربیت کی کہ میں شہزادی بن گئی، لیکن یہ تربیت ویسی نہیں تھی جیسی بچوں کو دی جاتی ہے۔ میری ذات میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے اور مجھے ہوس کاری کے لیے استعمال کرتے، بلکہ انہوں نے تربیت یہ دی کہ اپنے جسم کو مردوں سے کس طرح بچا کر رکھنا ہے۔ کون ہے وہ؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا آپ نے حسن بن صباح کا نام نہیں سنا؟ شیمونا نے کہا۔ میں اس کے ساتھ سلطان ملک شاہ کے زیر سایہ رہ چکی ہوں۔ وہ کہاں گیا؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ یہ میں نہیں بتا سکتی، شیمونا نے جواب دیا۔ میں اپنے متعلق سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ شیمونا نے ابو مسلم رازی کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی تھی اور پھر اسے پہلے شہدر پھر خلجان لے جا کر کس طرح کی تربیت دی گئی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ اس جیسی اور لڑکیوں کو بھی اسی قسم کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ حسن بن صباح کے ساتھ مرو گئی تو وہاں اسے حسن نے کس طرح استعمال کیا تھا۔ ابو مسلم رازی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچ سے بیدار ہو کر شیمونا سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں پناہ چاہتی ہوں، شیمونا نے کہا۔
اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم میری پناہ میں ہو لڑکی، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں اپنی ذات میں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہی ہوں، شیمونا نے کہا۔ میرے اندر، میرے دل اور میرے دماغ میں ابلیسیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ میں ایک ناگن ہوں اور ڈسنا میری عادت بن چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ ہی کو ڈس لوں۔ میں انسان کے روپ میں آنا چاہتی ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری ذات میں کوئی انسانی جذبات ہیں ہی نہیں۔ کیا آپ ایسا بندوبست کر سکتے ہیں کہ میری ایسی تربیت ہو جائے جس سے میں انسانوں کے روپ میں آ جاؤں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں فوری طور پر کسی بھلے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ نہیں، شیمونا نے تڑپ کر کہا، کسی بھلے آدمی پر یہ ظلم نہ کرنا۔ میں ابھی کسی کی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ بیوی وفادار ہوتی ہے، لیکن میں فریب کاری کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے پہلے انسان بنائے۔ تم آج رات آرام کر لو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں کل تمہارا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ ابو مسلم رازی نے شیمونا کو زنان خانے میں بھجوا دیا۔ اس شہر کے مضافات میں ایک آدمی رہتا تھا جو مذہب میں ڈوبا ہوا تھا اور تقریباً تارک الدنیا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 40 برس ہو گئی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس نے شادی نہیں کی تھی، اور یہ بھی مشہور تھا کہ وہ عورت کے وجود کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم نہیں کس عمر میں اس کے دل میں مذہب سے لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر عبادت اور کتابوں میں مگن رہتا تھا۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ وہ کئی فرقے بدل چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صحیح عقیدے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس وقت تک مسلمان 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور یہ شخص ان 72 فرقوں میں بھٹک رہا تھا۔ اب لوگ کہتے تھے کہ وہ سنی عقیدے کو قبول کر چکا ہے، لیکن یقین کے ساتھ کہنا مشکل تھا کہ وہ کس عقیدے کو قبول کیے ہوئے ہے۔ وہ علم روحانیت میں بھی سر کھپاتا رہتا تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ راتوں کو جاگتا ہے اور جنات کو حاضر کر لیتا ہے۔ بہرحال لوگوں کے لیے وہ پراسرار سی شخصیت بنا ہوا تھا۔ اس کے معتقد اس کے پاس جاتے رہتے اور وہ انہیں درس دیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر زور اس پر دیتا تھا کہ عورت ایک حسین فریب ہے اور عورت گناہوں کی علامت ہے۔ ابو مسلم رازی اس بزرگ سے بہت متاثر تھا۔ اس کا نام نور اللہ تھا۔ ابو مسلم رازی اکثر اس کے ہاں جاتا تھا۔ شیمونا نے جب ابو مسلم رازی سے یہ کہا کہ وہ بھٹکی ہوئی ایک لڑکی ہے اور جب تک دینی تربیت کے ذریعے اس کی ذات سے ابلیسیت نہیں نکالی جاتی اس وقت تک وہ کسی کی بیوی نہیں بنے گی، رازی کو نور اللہ یاد آیا تھا۔ اگلے روز کا سورج ابھی طلوع ہوا ہی تھا کہ ابو مسلم رازی نے شیمونا کو بلوایا۔ شیمونا آئی تو وہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی ابھی بالکل سیاہ تھی، چہرے پر نور، سر پر سبز دستار، اور اس نے سبز رنگ کا چوغا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ امیر شہر ابو مسلم رازی نے اسے فجر کی نماز کی کچھ دیر بعد بلوایا تھا اور اسے بتایا تھا کہ باطنیہ فرقے کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی ہے جو خود محسوس کرتی ہے کہ اس کے وجود میں ابلیس ملول کر آیا ہے۔ ابو مسلم رازی نے نور اللہ کو شیمونا کے متعلق تمام تر باتیں بتائی تھی جو نور اللہ انہماک سے سنتا رہا تھا، لیکن ابو مسلم نے جب یہ کہا کہ اس لڑکی کی تربیت کرنی ہے تو نور اللہ پریشان اور بے چین ہو گیا۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آیا کروں گا؟ نور اللہ نے پوچھا۔ نہیں، ابو مسلم رازی نے کہا، میں یہ لڑکی ایک امانت کے طور پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ ہر وقت آپ کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہے گی۔ میرے متعلق شاید آپ ایک بات نہیں جانتے، نور اللہ نے کہا، میں آج تک عورت کے سائے سے بھی دور رہا ہوں اور میں نے شادی بھی نہیں کی۔ آپ اس لڑکی کو میرے حوالے کرنے کے بجائے اپنے پاس رکھیں، میں ہر روز یہاں آ جایا کروں گا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ اس احترام کی وجہ یہ ہے کہ آپ مذہب کے رنگ میں رنگے ہوئے انسان ہیں اور آپ کو اپنے نفس پر پورا قابو حاصل ہوگا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کس بنا پر عورت کے وجود سے گھبراتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور باطنی فرقہ بن چکا ہے جو لڑکیوں کو اپنی تبلیغ اور تشہیر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں حکومت کی سطح پر
اس کے انسداد کا کچھ بندوبست تو ضرور کروں گا، لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ بھی سوچا ہے کہ اس لڑکی جیسی گمراہ کی ہوئی لڑکیوں کو اپنے جیسے عالموں کے حوالے کر کے ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ آپ اس لڑکی سے بسم اللہ کریں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ حکم حاکم کا تھا، جس کے آگے نور اللہ بول نہ سکا۔ ابو مسلم رازی نے شیمونا کو بلوایا اور اسے کہا کہ وہ کچھ دن نور اللہ کے ساتھ رہے۔ تم نے وہاں مہمان بن کے نہیں رہنا، ابو مسلم رازی نے شیمونا سے کہا۔ کھانا پکانا، گھر میں جھاڑو دینا، اپنے اور ان کے کپڑے دھونا اور گھر کے دیگر کام تم نے کرنے ہیں۔ تم ان کی بیوی نہیں ہوگی بلکہ نوکرانی ہوگی اور تم ان کی خدمت کرو گی۔ جب تم خود کہو گی کہ تمہاری ذات سے ابلیسی اثرات دھل گئے ہیں تو کسی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ ابو مسلم رازی نے نور اللہ سے کہا کہ وہ لڑکی کو ساتھ لے جائے۔ نور اللہ اسے ساتھ لے گیا۔ اپنے ہاں لے جا کر نور اللہ نے شیمونا سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ذات میں شیطان ملول کر آیا ہے یا یہ کہ اس پر شیطان غالب ہے۔ شیمونا نے اسے اپنی زندگی کی اس وقت کی رویداد سنا ڈالی۔ اپنا من مار ڈالو، نور اللہ نے کہا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اپنے آپ کو مٹی میں ملا دو، نور اللہ نے کہا۔ یہ بھول جاؤ کہ تمہارا رہن سہن شہزادیوں جیسا رہا تھا۔ اس گھر میں جھاڑو دو، میں نے یہی چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے، اسے صاف ستھرا رکھو۔ دھیان ہر وقت اللہ کی ذات پر رکھو اور اپنے دماغ میں اس حقیقت کو بٹھا لو کہ تم نے ایک نہ ایک دن اسی مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو اور جذبات کو کچل ڈالو۔ اس طرح نور اللہ نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ نور اللہ کے ہاں جب اس کے معتقد اور مرید آتے تھے اس وقت شیمونا کمرے میں چلی جاتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے نور اللہ شیمونا کو اپنے ساتھ بٹھاتا اور اسے مذہب کے سبق دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ شیمونا کو الگ کمرے میں بھیج کر اسے کہتا کہ اندر سے دروازہ بند کر لے۔ صبح کی اذان کے وقت وہ شیمونا کے دروازے پر دستک دیتا اور اسے جگا کر نماز پڑھاتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ نور اللہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں عورت کی جو ناپسندیدگی یا نفرت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ شیمونا نے محسوس کیا کہ اس کے استاد کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس رویے میں کچھ ایسا تاثر تھا جیسے نور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہو۔ ایک روز شیمونا گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ایسی تھکان سی محسوس کرنے لگی جیسے اسے نیند آ رہی ہو۔ وہ لیٹ گئی۔ نور اللہ کہیں باہر چلا گیا تھا۔ وہ آیا تو شیمونا کو نہ دیکھ کر اس کے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ شیمونا بڑی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ پیٹ کے بل پڑی تھی۔ اس کے سر سے اوڑھنی سرک گئی تھی۔ اس کے چند ایک بال اس کے گورے چٹے گالوں پر آ گئے تھے۔ اس کا شباب بے نقاب تھا۔ نور اللہ کا ایک قدم دہلیز کے اندر چلا گیا تھا۔ اس نے وہ قدم پیچھے کو ہٹایا لیکن اس کی ذات سے ہی ایک قوت بیدار ہو گئی جس نے اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیا اور اس کا دوسرا پاؤں اٹھا کر دہلیز کے اندر رکھ دیا۔ نور اللہ کمرے میں داخل ہو گیا لیکن ایک ہی قدم آگے بڑھا کر رک گیا تھا۔ شیمونا کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسا خواب تھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ نور اللہ کچھ دیر شیمونا کے تبسم کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ شیمونا کا تبسم ایسی مسکراہٹ کی صورت اختیار کر گیا جس سے اس کے دانت ذرا ذرا سے نظر آنے لگے۔ اس مسکراہٹ نے شیمونا کے حسن میں طلسمی تاثر پیدا کر دیا۔ نور اللہ ایک دو قدم اور آگے چلا گیا اور پھر رک گیا۔ اس کے آگے بڑھنے اور رکنے میں اس کے اپنے ارادے اور اختیار کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو اس نے اپنے ارادے سے کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ اس کی ذات میں ایک کشمکش سی شروع ہو گئی تھی جسے وہ سمجھ نہ پایا۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نور اللہ کے کانوں میں شیمونا کی مخمور سی آواز ٹکرائی۔ وہ چونک کر اس کیفیت سے بیدار ہو گیا جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ وہ بوکھلا گیا اور فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ آگے بڑھے، شیمونا کو کوئی جواب دے یا باہر چلا جائے۔ شیمونا بڑی تیزی سے اٹھی۔ اس کے دل میں نور اللہ کا احترام اور تقدس اتنا زیادہ تھا کہ اس پر مروبیت طاری رہتی تھی۔
آپ کس وقت آئے؟ شمونا نے لونڈیاں اور غلاموں جیسے لہجے میں پوچھا اور کہنے لگی، میں ذرا سو گئی تھی۔ آپ چپ چاپ کیوں ہیں؟ کیا آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں؟ نہیں نہیں، نور اللہ نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں دیکھنے ادھر آ گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں خفا نہیں ہوں۔ وہ پیچھے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 دنوں بعد نور اللہ شمونا کو سامنے بٹھائے کچھ پڑھا رہا تھا۔ شمونا کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی اوڑھنی سر سے ذرا سرک گئی، اس کے ریشم جیسے ملائم بال بے نقاب ہو گئے۔ شمونا نے محسوس کیا کہ اس کا قابل احترام استاد بولتے بولتے چپ ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ استاد کی نظریں اس کے ماتھے پر اس طرح مرکوز تھیں جیسے وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا ہو۔ 1-2 لمحوں بعد اس کی نظریں شمونا کی نظروں سے ٹکرائیں۔ نور اللہ پر بے خودی کی جو کیفیت طاری تھی وہ زلزلے جیسے جھٹکے سے تہ و بالا ہو گئی۔ شمونا کوئی سیدھی سادی دیہاتن یا نادان بچی نہیں تھی۔ اسے جو تربیت دی گئی تھی اس میں خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ مرد کسی خوبصورت عورت کو کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے چہرے کا تاثر کیا ہوتا ہے۔ شمونا نے وہ تاثر اپنے استاد کے چہرے پر دیکھا اور اس نے اپنے استاد کی آنکھوں میں بھی ایک تاثر دیکھا جسے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ مذہب میں ڈوبا ہوا یہ شخص جس کا دل عورت کو گناہوں کی علامت سمجھتا ہے اسے ہوس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو شمونا، نور اللہ نے کہا، آج اتنا ہی کافی ہے، اب تم کھانا تیار کرو۔ شمونا تو چولہے پر جا کر مصروف ہو گئی، لیکن نور اللہ اپنی ذات میں ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس کرتا رہا۔ شمونا کا ذہن بھی پرسکون نہ تھا۔ وہ اس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ اتنے معزز اور مقدس انسان کے چہرے پر اور آنکھوں میں ایسے تاثرات کیوں آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے اور یہ اس کے استاد کا تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا استاد ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو چکا ہے جو اس کی روح کو بھی اذیت پہنچا رہی ہے۔ جس قدرتی رفتار سے شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے اس سے زیادہ تیز رفتار سے شمونا اپنی ذات میں ایک پاکیزہ اور پورا سر تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کو بھولتی جا رہی تھی جو دن اس نے حسن بن صباح کے گروہ میں گزارے تھے۔ وہ صاف طور پر محسوس کر رہی تھی کہ وہ ابلیس کے جال سے نکلتی جا رہی ہے۔ چند دن اور گزرے۔ دوپہر کے وقت شمونا کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے استاد کو اپنی چارپائی کے قریب کھڑے دیکھا۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے استاد نے اس کے سر پر اور شاید گالوں پر بھی ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ہاتھ کے لمس کو ابھی تک محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہاتھ اس کے مقدس استاد کا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ نے مجھے جگایا ہے؟ شمونا نے نور اللہ سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نور اللہ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں ایسا جواب دیا جس میں ہاں بھی تھی نہیں بھی۔ شمونا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نور اللہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا کمرے سے نکل گیا۔ شمونا اس روز کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نور اللہ شام تک چپ چاپ رہا۔ چپ رہنا اس کا معمول نہیں تھا۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان نور اللہ کے پاس ہر روز کی طرح اس کے شاگرد اور معتقد وغیرہ آئے تو اس نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے درس نہ دیا۔ وہ سب چلے گئے، نور اللہ وہیں بیٹھا رہا۔ شمونا نے اسے دیکھا اور چپ رہی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب نور اللہ ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگا تو شمونا اس کے سامنے جا بیٹھی۔ کیوں؟ نور اللہ نے پوچھا۔ آج سو گی نہیں؟ نہیں، شمونا نے بڑی نرم آواز میں کہا، میں آج آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے شام کو درس نہیں دیا تھا؟ نور اللہ نے کہا، میرے سر میں گرانی ہے، اس وقت تمہیں بھی سبق نہیں دے سکوں گا۔ اگر میری بتائی ہوئی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لو اور جا کے سو جاؤ۔ ہاں میرے مرشد، شمونا نے کہا، ایک بات ہی پوچھنی تھی، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہ مسئلہ میرے اپنے ذہن میں آیا ہے۔ پوچھو،
نور اللہ نے شگفتہ لہجے میں کہا اور کتاب بند کر کے الگ رکھ دی۔ میں آپ میں ایک تبدیلی دیکھ رہی ہوں، شیمونا نے کہا۔ آپ روز بروز خاموش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میری عادت ہے، نور اللہ نے کہا۔ کبھی کبھی میں خاموش ہو جایا کرتا ہوں، کچھ دن اور میری یہی حالت رہے گی۔ نہیں میرے مرشد، شیمونا نے کہا، میں گستاخی کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کی زبان نے جو کہا ہے یہ آپ کے دل کی آواز نہیں۔ آپ مجھ سے خفا ہیں، آپ کے دل میں میرے لیے ناپسندیدگی ہے۔ ایک بات کہوں شیمونا، نور اللہ نے کہا، میرے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے ناپسندیدگی نہیں۔ تم جس پیار سے میری خدمت کر رہی ہو اس نے میری سوچیں بدل ڈالی ہیں۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں میرے مرشد، شیمونا نے کہا۔ میری عمر نہ دیکھیں، میری تربیت دیکھیں۔ میں سلطان ملک شاہ کے ہاں اس تربیت کا عملی تجربہ کر کے آئی ہوں۔ سلطان کا مشیر خاص احتشام مدنی جو زاہد اور پارسا تھا میرے سامنے موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ مجھے نادان، ناتجربے کار اور کمسن لڑکی نہ سمجھتے رہیں۔ میں کسی بھی آدمی کے دل کی بات اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتی ہوں۔ شیمونا، نور اللہ نے کہا، تم فوراً وہ بات کیوں نہیں کہہ دیتی جو تمہارے دل میں ہے؟ ڈرتی ہوں میرے آقا۔ مت ڈرو، نور اللہ نے کہا، اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے سچ سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ شیمونا نے کہا، اگر آپ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں تو میں بے خوف ہو کر بات کروں گی۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں وہی تاثر ہوتا ہے جو میں عام سے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کرتی ہوں۔ پھر میں نے 3 بار آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میں دن کے وقت سوئی ہوئی ہوں اور آپ میرے پاس کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے میرے سر اور میرے منہ پر ہاتھ بھی پھیرا ہے۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ نور اللہ نے پوچھا۔ اگر آپ کو یوں ہی اچھا لگا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، شیمونا نے کہا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کتنی اچھی لگتی ہوں؟ شیمونا، نور اللہ نے لپک کر شیمونا کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے میری آنکھوں میں جو پڑھا ہے ٹھیک پڑھا ہے، اور تم نے غلط نہیں کہا کہ تمہیں سویا ہوا دیکھ کر میں نے 3-4 دن تمہارے پاس جا کھڑا ہوا اور تمہیں دیکھتا رہا تھا۔ کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بنا لوں، نور اللہ نے کہا۔ کیا تم مجھے قبول کر لو گی؟ نہیں میرے مرشد، شیمونا نے جواب دیا۔ کیا میں 40 برس کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ نہیں اے مقدس ہستی، شیمونا نے کہا، میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ یہ بات بھی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی اپنی سطح پر لا کر دیکھا ہی نہیں۔ میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول کرے گا ہی نہیں۔ مجھے شک ہے کہ تم مجھ سے اپنی قیمت وصول کرنا چاہتی ہو، نور اللہ نے قدر غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں شادی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، ہوسکاری کے لیے نہیں۔ اپنی محنت پر پانی نہ پھیرے میرے آقا، شیمونا نے کہا۔ میں بھٹک گئی تھی، آپ نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ تارک الدنیا ہیں، میں بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے ہیں، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میری نگاہ میں آپ فرشتہ ہیں۔ جاؤ شیمونا، نور اللہ نے کہا، جاؤ سو جاؤ۔ میں ایک بات کہوں گا، میں نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا، دنیا نے مجھے ترک کر دیا تھا۔ شیمونا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نور اللہ کی بات سننے کے لیے پھر بیٹھنے لگی تھی، لیکن نور اللہ نے اسے کہا، جاؤ سو جاؤ، تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شیمونا کو اس کے کمرے میں بھیج کر وہ خود وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن پیچھے کو چل پڑا اور وہاں جا رکا جہاں اس کا شعور بیدار ہوا، اور وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بچوں کے ساتھ پیار بھی کیا جاتا ہے۔ اسے کوئی عورت یاد نہ آئی جس نے اسے گود میں لیا ہو۔ صرف ایک یاد تھی جو اس کے ذہن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی،
جہاں تک اس کی یاد ماضی کے دوسرے افق تک جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے ایک کشتی کو صاف کرتا، اس میں سے پانی نکالتا، کشتی میں مسافروں کا سامان رکھتا اور ساحل کی ہر قسم کی مشقت کرتا دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 6-7 سال تھی جب اسے ان کاموں پر لگا دیا گیا تھا۔ اس مشقت کے عوض اسے 2 وقت کی روٹی اور اپنے آقاؤں کی پھٹکار اور دھتکار ملتی تھی۔ 10-11 سال کی عمر میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس جھوپڑی میں پیدا نہیں ہوا تھا جس جھوپڑی میں وہ رہتا تھا اور جس کے رہنے والوں کو وہ اپنے والدین سمجھتا تھا۔ یہ لوگ ملاح تھے جو مسافروں کو کشتی کے ذریعے دریا پار کراتے تھے۔ ایک روز اس پر یہ انکشاف ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ دریا سیلابی تھا اور ایک کشتی پار والے کنارے سے اس طرف آ رہی تھی اور یہ مسافروں سے اٹی پڑی تھی۔ کشتی اتنے زیادہ مسافروں کے بوجھ کے قابل نہیں تھی۔ کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو اچانک سیلاب کا زور بڑھ گیا، کشتی الٹ گئی۔ ملاحوں نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی اپنی کشتیاں دریا میں ڈال دیں، لیکن سیلاب اتنا تیز و تند تھا کہ مسافر تنکوں کی طرح سیلاب میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک کشتی کو اس کے ملاح خاصا آگے لے گئے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے دودھ پیتے ایک بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس طرح اوپر اٹھا رکھا تھا کہ بچہ ڈوب نہ جائے۔ ملاحوں نے کشتی اس کے قریب کر کے بچے کو پکڑ لیا۔ دوسرے ملاح نے بھی ہاتھ لمبا کیا کہ عورت کو بھی سیلاب میں سے نکال لے، لیکن عورت میں اتنی تاب نہیں رہی تھی کہ وہ 2 گز اور تیر سکتی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ بچ گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دیا اور ملاحوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس بچے کو ملاحوں نے اس طرح پالا کہ اسے کبھی بکری کا دودھ پلایا اور کبھی اونٹنی کا۔ وہ 4-5 سال کا ہوا تو اسے کشتی رانی کی مشقت پر لگا دیا۔ ان ملاحوں نے اس بچے کا نام نور اللہ رکھا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ نور اللہ کو 10-11 سال کی عمر میں پتا چلا کہ اس کے ماں باپ دریا میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے پالا تھا، تو اس کے دماغ میں جو دھماکہ ہوا وہ اسے 40 برس کی عمر میں بھی یاد تھا۔ وہ اسی کو زندگی سمجھتا تھا جس میں ملاحوں نے اسے ڈال دیا تھا، لیکن اس انکشاف نے اس پر ایسی کیفیت طاری کر دی جیسے وہ بھٹکا ہوا راہی ہو اور اپنی منزل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو۔ ایک روز کشتی سے مسافر اترے تو ایک امیر کبیر آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کا سامان اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے جہاں سے اونٹ مل جاتے ہیں۔ نور اللہ نے اس کا سامان وہاں تک پہنچا دیا اور واپس چل پڑا۔ اس آدمی نے اسے بلایا اور 1 دینار اجرت دی۔ 10-11 سال عمر کا نور اللہ دینار کو ہاتھ لگاتے ڈرتا تھا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کا حق ہے۔ دنیا میں میرا کوئی حق نہیں، نور اللہ نے کہا، کسی پر میرا حق نہیں۔ میں مشقت کرتا ہوں اور روٹی اور رات کو جھونپڑی کی چھت مل جاتی ہے، ذرا سی سستی کروں تو مجھے مارا پیٹا جاتا ہے۔ میں یہ اجرت لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ تمہارا باپ ہے؟ نہیں، اسی دریا میں ڈوب گیا تھا۔ ماں ہے؟ نہیں، وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ کوئی بھائی، کوئی چچا، ماموں؟ نور اللہ نے اسے وہ سارا واقعہ سنا دیا جو کچھ دن پہلے اسے سنایا گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ اس امیر کبیر آدمی نے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تنخواہ بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، کپڑے بھی ملیں گے اور رہنے کو بہت اچھی جگہ ملے گی۔ نور اللہ نے یہ پہلا شخص دیکھا جس نے اس کے ساتھ پیار سے بات کی تھی اور اسے اس قابل سمجھا تھا کہ اسے اچھی جگہ رکھا جائے، اچھی قسم کا روٹی کپڑا دیا جائے اور اجرت بھی دی جائے۔ وہ وہیں سے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔